بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے ہمارا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حمزہ غین زبر اغ، طو زبر طو، اغ طو۔ یہ حمزہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ الف نہیں پڑھیں گے یہاں۔ الف جو ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے، حمزہ جو ہوتی ہے اس کے اوپر حرکت وغیرہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر جب حرکت آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا، اور یہاں حرف غین اور یہ حرف طا، یہ دونوں پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے، ٹھیک ہے، منہ کو تھوڑا سا گول کر کے۔ حمزہ غین زبر اغ، طا زبر طا، اغ طا، شین زبر شا، اغ طا شا۔ حمزہ فا زبر اف، لام زبر لا، اف لا، حا زبر حا، افلح۔ یہاں حرف حا کو بالکل باریک کر کے پڑھنا ہے۔ افلح، افلاح نہیں، ہا نہیں پڑھنا، اسے حا پڑھنا ہے، حا سینے سے آواز نکالنی ہے اس کی۔ افلح۔ حمزہ کاف زبر اک، را زبر را، اک را، میم زبر ما، اکرم۔ یہاں بھی حرف یہ جو کیف ہے، ایک قوف ہے ایک کیف ہے، قوف دو نقطوں والی ہوتی ہے اور کیف کی شکل یہ ہوتی ہے۔ اک را زبر را، اک را، یہاں حرف را کو بھی ہم نے پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے۔ اک را، میم زبر ما، اک رام، اک رام، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اک رام۔ حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، یہاں حرف ہا جو آ رہی ہے نا، یہ دو آنکھوں والی، اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الہ، الح، یہ دیکھنا فرق ہے، الحا نہیں پڑھنا، الہا پڑھنا ہے، الہ۔ حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہ، میم زبر ما، الہم۔ حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا، انشا، را زبر را، انشار، انشار، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قو، انقا، ضاد زبر ضا، یہاں بھی حرف قاف اور حرف ضاد جو ہے نا یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، انقا ضا، ٹھیک ہے، انقاضا، انقاضا، انقاضا۔ اب دیکھیں، اغطاش، افلح، اکرم، الہم، انشار، انقاض۔ آپ بچوں کو اس طرح دو طریقے سے پڑھایا کریں تو اس پڑھانے سے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو بچے جوڑنا اور توڑنا بھی سیکھ جائیں گے، کس طرح حرف کو جوڑا جاتا ہے، کیسے توڑا جاتا ہے، کیسے پھر جوڑا جاتا ہے، اور دوسرا انہیں تھوڑی تھوڑی روانگی کی بھی پریکٹس دیا کریں۔ اغطاش، افلح، اکرم، الہم، انشار، انقاض۔ آگے دال میم زبر دم، دال زبر دا، دم دا، میم زبر ما، دم داما، دم داما، ٹھیک ہے۔ میم کو زیادہ نہیں کھینچنا، دم داما، اس طرح نہیں، بس زبر کی سی ہلکی سی آواز ہو، دم داما۔ آگے عین سین زبر عس، عین زبر ع، عس ع، سین زبر سا، عس عسا۔ یہ حرف عین ہے، یہ سین ہے، یہ پھر حرف عین ہے، یہ پھر سین ہے، ٹھیک ہے نا۔ عین کا مخرج جدا ہے، اس کی حرکت علیحدہ ہے، اس کی آواز بھی علیحدہ ہے، اور سین یہ علیحدہ ہے، عین ایسے، عین اور سین، اور سین، عین سین زبر عس، عین زبر ع، عس ع۔ اکثر بچے پڑھتے ہیں اس ا، تو نہ حمزہ کا پتہ چلتا ہے، نہ الف کا، نہ عین کا، تو یہ فرق واضح کرنا ہے۔ عس ع، سین زبر سا، عس عسا۔ آگے حمزہ عین زبر اع، یہ حمزہ کی علیحدہ آواز ہے اور عین کی علیحدہ آواز ہو، یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اع، اب بچے کیا پڑھتے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا ابھی دونوں حمزہ ہیں یا دونوں عین پڑھ رہا ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، تو یہ اسے سمجھائیں۔ حمزہ کی آواز علیحدہ ہے آ، اور عین کی آواز ع،
فرق ہے آ اور آ. حمزہ عین زبر عین کو تھوڑا سا نکلوایا. تو یہ شروع میں تو ویسے بندے کے لیے مشکل ہوتی ہے بھئی یہ عین کس طرح نکالی جائے گی. یار عین تو پڑھا نہیں جا رہا. تو انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے نا بھئی. بغیر پریکٹس کے انشاءاللہ بغیر پریکٹس کے کچھ بھی نہیں آئے گا نا. تو آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ پھر آسانیاں پیدا ہوں گی. آپ پریکٹس میں بار بار ریپیٹ کریں گے, بار بار دہرائیں گے, بار بار سیکھیں گے, اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ حرف جو ہے نا آپ کی زبان پر آسانی سے ادا ہوگا. حمزہ عین زبر حمزہ عین زبر با پیش بو بو دال پیش دو اعبدو نہیں پڑھنا, کھینچنا نہیں ہے, بس پیش کو تھوڑا سا کھینچے. اعبدو. نون عین زبر با پیش بو نعبو دال پیش دو نعبدو ٹھیک ہے. نعبدو. یا خو زبر یخو رو پیش رو یخرو یا خو زبر یخ رو پیش رو یخرو جیم پیش جو یخرجو. یہاں حرف خا کو موٹا کرنا ہے اور حرف را کو بھی. حرف خا جہاں بھی آئے تو یہ موٹی پڑی جائے گی اور را صرف ایک حالت میں بریک پڑی جائے گی جب را کے نیچے زیر کسر آ جائے. ٹھیک ہے. یخرو جیم پیش جو یخرجو. یا ح زبر یح سین زبر سا یحسا با پیش بو یحسبو یحسبو. ہا کی آواز نکالنی ہے. یحسبو. اب دیکھیں دم دم عس اعبدو نعبدو یخرجو یحسبو. آگے یا شین زبر یش رو زبر رو یش رو با پیش بو یش رابو. یہاں حرف را کو موٹا کرنا ہے. یش رابو. یہاں شین کے اوپر یہ حرف جزم آ رہی ہے. تو میں پہلے بہت دفعہ بتا چکا ہوں اس لیے میں بار بار ریپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. یش رابو. یا شین زبر یش ہ زبر ہ یش ہ دال پیش دو یش ہادو یشہدو. تو یشہدو میں حرف ہا جو ہے نا تو اسے موٹا کر کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یشہدو ہا نہیں پڑھنا ہا یشہدو. تا رو زبر تارو یہاں بھی را کو موٹا کریں گے تارو. ہ زبر ہ تارو ہ. قوف پیش قو تارو حاقو تا عین زبر تا رو زیر. یہاں یہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو ایک حالت میں را بریک پڑ جائے گی جب را کے نیچے زیر آ جائے. دیکھیں یہاں جزم آ گئی ہے اور یہاں زبر آ گئی تو یہاں پر را ہم نے موٹا کیا. اب یہاں را کے نیچے زیر آ رہی ہے. تا عین زبر تا را زیر ری تعری فا پیش فو تعریفو. فا کو زیادہ نہیں کھینچنا. تعریفو نہیں تعریفو. حمزہ قاف پیش اقو سین زیر سی اقسی. میم پیش مو اقسیمو. یا با پیش یب دال زیر دی یبدی. حمزہ پیش او یبدیو. یہاں با کو تھوڑا سا قلقلہ دینا ہے. یبدی یو نہیں, یہ حمزہ یا بشکل حمزہ ہے. یبدیو. اب دیکھیں یشربو یشہدو ترہقو تعریفو اقسیمو یبدیو. یا نون زبر یا پیش نون یون فا زبر فا یون فا. خو پیش خو
ينفخو ينفخو خا کو تھوڑا سا موٹا کریں گے ينفخو یا نون زبر ین قاف زبر قو ینق لام زیر لی ینقلی با پیش بو ینقلیبو ینقلیبو قاف کو موٹا کریں گے ینقلیبو یا پیش یو واو سین زبر وس یووس وا زیر وی یووس وی سین پیش سو یووس ویسو یووس ویسو یا سین یووس ویسو ثا زبر ثا قاف پیش قو ثاقو لام تا زبر لت ثاقولت ثاقولت حا پیش حو شین زیر شی حوشی را تا زبر رت حوشیرت حوشیرت ٹھیک ہے آپ سمجھ آ گئی آپ کو ینفخو ینقلبو یوسوسو یوسوسو ثقلت حشرت. اب جو ہم نے سبق یہاں تک پڑھا ہے اسے ایک مرتبہ پھر روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب ذرا توجہ کرنا، آخری ہمارا یہ اس کے اوپر پڑھنے کا دور ہے. دم دم، ٹھیک ہے، یہاں سے اغطش اغطش افلح اکرم الهم انشر انقض دمدم عسعس اعبد نعبد یخرج یحسب. ٹھیک ہے، یحسب. آگے یشرب یشرب یشہد ترحق تعرف تعرف اقسم اقسم یبدئ ینفخ ینقلب یوسوس ثقلت حشرت. تو آج یہاں تک ہمارا سبق تھا. انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کریں گے آگے تک. کہ آج کا ہمارا سبق تھا. انشاءاللہ آپ بار بار سنیں، رپیٹ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیت پیدا فرمائے گا. کچھ بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی چیز بھی اس میں مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے بار بار کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میسج میں بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے آپ کا دل چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی مشکل آ رہی ہو تو انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے، بار بار سمجھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک کار خیر ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا. انشاءاللہ آپ کی اولاد کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی. تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے بھی دعا کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم.